میری بات بہت بری لگے گی کچھ لوگوں کو، لیکن ان آل آنیسٹی اگر آپ قوموں کی تاریخ دیکھیں تو قومیں بہت 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 مشکلات سے گزرتی ہیں اینڈ دین دے چوز ٹو فائنڈ گریٹنس تھرو اٹ. ایبسلیوٹلی. اب آپ جاپان کو دیکھ لیں کہ ہیروشیما ناگاساکی کا جو ہیوج ان کے اوپر ایک آزمائش آئی تھی. یس. اور وہ کیسی آزمائش تھی عافیہ کہ اٹ ٹک جنریشنز ٹو ریکور. یس یہ نہیں کہ ہم 1 سال سے 1.5 سال سے جو ہمارے پہ ایک آزمائش آئی ہے. ہیروشیما ناگاساکی تو پوری جنریشن ڈسٹروائے ہو گئی تھی, فیملیز ختم ہو گئی تھی. یس. اچھا اب پاکستان کا دیکھیں نا کہ پاکستان جب بنا تو جو جنریشن نے اس کو دیکھا بنتے ہوئے انہوں نے آزمائش دیکھی. بالکل. ہم نے کیا دیکھا ہے ابھی؟ ہم نے کیا کیا ہے اپنے ملک کے لیے ابھی تک؟ ہمیں اگر اس طرح سے دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ملک میں کیا کیا نہیں دیا ہوا, کیا کیا نہیں دیا, ہر قسم کی نعمت دی ہے آپ کو. ایگریکلچر لے لیں, ٹورزم لے لیں, مین پاور لے لیں, اب ہماری کیپیبلٹی لے لیں, ایوری تھنگ, ہر قسم کی انڈاؤمنٹ ہے. آئی مین منرل ریسورسز دیکھ لیں, پورٹ دیکھ لیں, سب کچھ ہے. لیکن ہم نے کیا کیا اس کے بدلے؟ کیا ہم نے کبھی اس چیز پہ ریفلیکٹ کیا کہ یہ آزمائش اگر آئی ہوئی ہے تو کیا ہم اس آزمائش سے بھاگ سکتے ہیں یا بھاگنا چاہیے, یا کیا ہم بھاگ کے اپنے آپ کو کسی اور ٹرائل سے بچا سکتے ہیں؟ مطلب آر وی ڈکٹیٹنگ ٹو اللہ کہ وی ول چوز آر ٹرائل, ہم اس سے بھاگ جاتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا. یو کانٹ رن اوے فرام واٹ یو ہیو ٹو گو تھرو اینڈ یو ہیو ٹو فائنڈ دا اپرچونیٹی فرام ود ان اٹ. یہ سب کو, اب سب کے لیے ایک ٹائم آف ریفلیکشن ہے. اصل بات یہ ہے کہ عافیہ مجھے جو فیل ہوتا ہے, ہمارے پیرنٹس کی جنریشن بھی وہی کہہ رہے بیٹا ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں, آزمائشیں ہی دیکھ رہے ہیں. ہم یہی خواب دیکھتے رہتے تھے کہ جی ایک دن آئے گا کہ پاکستان کا بھی عروج آئے گا, جیسے ہم لوگوں نے شروع میں 50s میں دیکھا تھا یا 60s میں دیکھا تھا. اس کے مطلب کچھ تو میری نانی تو یہ کہہ کے فوت ہو گئی کہ بیٹا ایک دن پاکستان کشمیر کو آزاد کرے گا, فار ایگزامپل. ان کی تو یہی ایک تھی. لیکن مطلب ابھی تک ہماری جنریشن میں ہم لوگوں نے کام کیا, ہم لوگوں نے پاکستان پہ شاید اتنا فوکس نہیں کیا. یہ جو پرابلم آ رہی ہے یہ پورے پاکستان کی پرابلم ہو گئی ہے. اور ہمارے جو غریب ہیں, آج ہی میں میرے گھر کا اسٹاف ان سے میں کہہ رہی تھی کہ تم لوگ مطلب ہم لوگ اتنا برا حال ہے, ہم سب ڈے ٹو ڈے جو انفلیشن آئی ہوئی ہے سب کچھ آئے گا, کہتے باجی ہم نے زندگی میں اس طرح کا ٹائم نہیں دیکھا. اب آئے ویسا کہ سر تم لوگوں نے کیا کرنا, ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہم کیا کریں. ہمیں تو میں نے کہا کہ دعا تو کر رہے ہو, کہتے ہیں ہاں ہم لوگ دعا کر رہے ہیں, اللہ کی طرف مطلب رجوع کر رہے ہیں, لیکن یہ اینڈ آف دا ڈے کوئی ایک ہوپ نہیں ہمیں مل رہی. ہمیں یہ نہیں نظر آ رہا کہ کوئی چیز بہتر ہوگی. یہ 3rd جنریشن ہے پاکستان کی جس میں ہمیں لگ رہا ہے کہ آگے کچھ چیزیں بہتر نہیں ہوں گی. تو ہمیں یہ ہوپ کیسے جگا سکتے ہیں, ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں لوگوں کو کہ نہیں ڈونٹ گیو اپ, ابھی تو بگننگ ہے, ہم نے آگے لڑ کے بہتر کون بننا ہے. ماریا میرا یہ خیال ہے نا کہ ہوپ بھی اندر سے خود ہی آتی ہے, آپ کو کوئی لا کر چھڑک کے نہیں دے گا ہوپ. ہاں یہ بھی بات, یو ہیو ٹو تھنک, بیکاز ونس آپ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ آپ کے پاس کوئی وے آؤٹ ہے ایکسیپٹ فار دس کنٹری, تو پھر آپ کو ہوپ نظر آنا شروع ہوگی. جن کے پاس مینز ہیں ان کو لگتا ہے کہ وہ یہاں سے بچ کے نکل جائیں گے, جن کے پاس نہیں ہے ان کی تو سب چیز یہی ہے نا, یہی ان کا ہوپ ہے, یہی سب کچھ ہے. ہمیں بھی اپنا ہوپ کا مرکز اسی کو لانا ہوگا, اسی ملک کو بنانا ہوگا. مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آتی ہے جس کا بہت ڈیپ میننگ ہے. اٹس ناٹ جسٹ دا لٹرل میننگ کہ وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک پودا ہے اور آپ کے سامنے قیامت برپا ہو رہی ہے, تو ویسٹ نو مومنٹ, ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اس کو بیج دیں. تو وہ اچھا اب یہ دیکھیں کہ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ اے ٹری, اٹ مینس کہ آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ آپ کی کنٹریبیوشن کا آپ کو ریوارڈ ملے گا یا نہیں ملے گا. کچھ بھی نہ ملے, آپ کو لگے کہ وہ درخت لگانا ایک بیکار سی بات ہے, پھر بھی لگاؤ کیونکہ آپ کی اکاؤنٹیبلٹی اس پہ ہے. بالکل ہماری پوچھ گچھ ہوگی جب ہماری اس ملک نے ہمیں جو کچھ دیا ہے عافیہ, جب ملک میں مشکل وقت آیا ہے تو ہم نے کیا کیا ملک کے لیے. ہم سب کی اکاؤنٹیبلٹی آج جوائننگ فی تم نے کتنی اچھی بات کی ہوگی کہ آپ نے اس کرائسس میں ڈیڈ یو رائز اپ ٹو دی اوکیزن اور ڈیڈ یو سے یار بھاگو, کیونکہ زیادہ تر لوگ کہہ رہے ہیں بھاگو. دیکھو نا, ہم پر یہ حساب نہیں لیا جائے گا کہ
کیا ہوا, پولیٹیکلی کیا ہوا, فائنینشلی کیا ہوا, کیا نہیں ہوا. ہمارا حساب تو یہ ہوگا کہ تم اپنی سچویشن میں جو کیپیبلٹی تمہارے اندر تھی, تم نے کیا اس کے ذریعے کسی کی زندگی میں بہتری لانے کی کوشش کی, تم نے کوئی حالات کسی کے بہتر کیے, تم نے وہ کیا جو تمہیں کرنا چاہیے تھا. مطلب آپ کی جو ریلم ہے, ہر ایک کی اپنی ریلم آف انفلوئنس ہوتی ہے کہ جہاں پر آپ تھوڑا بہت چینج لا سکتے ہیں. آپ نے اس کے اندر بہتری لائی, آپ اپنی طرف سے کوشش کی, یہ بالکل صحیح بات ہے. اور مجھے تو یہ ایک چیز پتہ ہے کہ ڈپریشن کے ساتھ میں تو زندہ نہیں رہ سکتی بھائی. ایک دن میں سوچوں نا بھائی پاکستان کا کچھ نہیں بنے گا, میں تو اگلے دن مر جاؤں گی, مجھے یہ پتہ ہے. صحیح ہے. سو مجھے یہ بلیف ہے اب کچھ ہفتوں سے, اس سے پہلے مجھے یہ تھا پتہ نہیں کیا, اور یہ بلیف ہے کہ نہیں, اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی بہتری رکھی ہے, ہماری آزمائش آئی ہوئی ہے, لیکن اینڈ میں ہمارے لیے پاکستان کے لیے کوئی بہتری ہوگی. اس بلیف کے اگر یہ میرے میں نہ ہونا تو میں آئی تھنک کچھ بھی پازیٹیو نہ کر سکوں. اور آئی تھنک یہ ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہے کہ ڈونٹ گیو اپ ہوپ. میں مختلف پلیٹ فارمس پہ دیکھتی ہوں کہ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس اتنے ایسیٹس ہیں اور ہم باہر جانا چاہ رہے ہیں, تو پلیز ہمیں مشورہ دیں, جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں پلیز ہمیں مشورہ دیں. تو مجھے مزے کی بات یہ لگتی ہے کہ وہاں کے رہنے والے لوگ یہ جواب دیتے ہیں کہ ڈونٹ تھنک دیٹ اٹس اے روز ٹنٹڈ ویو آف دا ورلڈ, یہاں پہ بہت اسٹرگلز ہیں. اچھا, اتنی ایک میں نے پوری بلکہ لسٹ بنی ہوئی دیکھی تھی کہ بیفور یو ڈیسائڈ ٹو موو تھنک اباؤٹ آل دا ایشوز دیٹ آر ہیئر. یہاں پہ آپ کے بچوں کو دین کا مسئلہ ہوگا, آر یو ولنگ ٹو ٹیک دیٹ چانس. آپ کو یہاں پر بے تحاشا محنت کرنی پڑے گی, اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو وہ اپنائیت یا آپ کو وہ سیونگ نہیں ملے گی. ہاں, کوالٹی آف لائف اچھی ہوگی, بہتر ہوگی, آپ کو سیفٹی, سیکیورٹی ایکسیٹرا وہ سب کچھ ہوگا, لیکن بڑے میجر مسئلے بھی ہیں کہ آپ کے کئی سال گزر جائیں اینڈ یو ڈونٹ نو یور اسٹیٹس, ویئر آر یو ہینگنگ. دیٹس سو ٹرو. تو کیوں نہ, ہاں جو ہم لوگ بات کرتے ہیں عافیہ کہ ہمارے بچوں کی اپ برنگنگ یہاں پر آج کل مشکل ہو گئی ہے, اور وچ از این اسلامک ریپبلک آف پاکستان, اور ہم لوگ اتنے ایشوز پہ بات کرتے ہیں ودر اٹس ٹرانسجینڈرز, یہ وہ, مطلب ہم تو پھر بھی ایک اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں. جو میری فرینڈس باہر رہتی ہیں, چاہے وہ یورپ ہو چاہے امریکہ ہو, وہ کہتی ہیں کہ ہم لوگوں کو اپنے بچوں کو سمجھانا اتنا مشکل ہے کیونکہ آپ کے اوپر اتنا پیئر پریشر ہے بچوں پہ. تو آپ کس لیے ایک اچھا کماتے ہیں کھاتے ہیں کہ اپنے بچوں کی اپبرنگنگ صحیح کر سکیں, ان کو ایک اچھی کوالٹی آف لائف دے سکیں, ان کی دنیا اور آخرت بہتر کر سکیں. جب آپ کی یہی چیزیں نہیں ہوں گی تو مطلب لوگ یہ نہیں سوچتے کہ یہ اگر آپ یہاں کمپرومائز کریں گے تو وہاں ڈفرینٹ سیٹ آف کمپرومائز آپ کو کرنے پڑیں گے. سو دیٹس ناٹ ایزی ایدر. تو بہت سارے لوگ جو باہر بیٹھے ہیں وہ سب کو سمجھا تو رہے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہاں کی جو ساری ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ چلے گئے, بہت سارے لوگ چلے گئے ہیں, اور ابھی بھی لوگ راستے ڈھونڈ رہے ہیں. تو میں صرف اس وقت یہ کہنا چاہوں گی کہ بینگ این انٹرپرینور اینڈ اے بزنس وومن ان پاکستان, جو میں 25 سال سے تقریباً بزنس کر رہی ہوں, پاکستان میں جتنی اپرچونیٹی ہے ٹو ڈو بزنس, آئی سویئر پوری دنیا میں انٹیپڈ. اگر آپ صحیح طرح اپنا بزنس ماڈل بنائیں اور انٹرپرینورشپ کی طرف جائیں, اینڈلیس اپرچونیٹیز. اور یہ نہیں کہہ رہی, میں لٹرلی خود کیونکہ میرا اپنا بزنس ہے, میں اس کو دیکھتی ہوں سیکٹر کو, میں کہتی ہوں یار یہاں پر انویسٹ کرنا چاہیے, یہاں, کیونکہ اٹس نو بڈی از ڈن اٹ. مے بی اٹس بیکاز پیپل ڈونٹ ہیو فیتھ. آئی تھنک دا امپورٹنٹ تھنگ از کہ آپ اللہ پہ یقین کریں, اور ہماری جو آزمائش آ رہی ہے, آئی ایم شیور, یہ میرا بلیف ہے کہ جو ہمارے بڑے کہتے تھے نا کہ پاکستان ایک بہت عظیم ملک بنے گا, ابھی نہیں نظر آ رہا, لیکن اگر آپ یہ بلیو کریں اور اس ملک میں آپ محنت کریں تو اس کا ریوارڈ آپ کو ضرور ملے گا, ضرور. ہوپ اس طرح سے بھی آ سکتی ہے کہ جب آپ اسٹرکٹلی اس بات پہ فوکس کریں کہ مجھے اس سچویشن میں کیا کرنا ہے, نہ کہ یہ کہ مجھے اس سچویشن میں کیا نہیں ملا. آپ کو اسٹرکٹلی اس چیز پہ فوکس کرنا پڑے گا, آپ کو نیوز سے ہٹنا پڑے گا, آپ کو اس obsession سے ہٹنا پڑے گا کہ کیا چیز آپ کی نظر میں صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے. یو ول ہیو ٹو لیٹ گو آف واٹ یو تھنک از رائٹ اینڈ اسٹارٹ ڈوئنگ واٹ از رائٹ. سو ٹرو. یہ ہم جو آئیڈیلزم ایکسپیکٹ کرتے ہیں سسٹم سے, دوسروں سے ہمیشہ, لیکن خود اس تک نہیں بڑھتے, اس کے لیے کوئی جد و جہد نہیں کرتے, یہ کرنا ضروری ہے. سیکنڈلی میں یہ کہوں گی کہ ہوپ نہ ہونا بھی ایک شیطان کا ایک, میں تو کہوں گی, ویپن ہے, کیونکہ آپ کو ڈسپیئر اللہ کی طرف سے کبھی آ ہی نہیں سکتا. آپ کی جو نیگیٹو پیسمزم ہوتی ہے یا آپ کی ایک
ہوپلیسنس اور ڈسپیئر ہوتی ہے یہ شیطان کی طرف سے آتی ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہو ہی نہیں سکتی. اگر یہ آ رہی ہے اس خیال کو جھٹکیں, کوئی ہاتھ سے کام کرنا شروع کریں, کوئی درود, کوئی استغفار, کوئی اللہ سے تعلق جوڑیں. سورہ رحمان, بالکل سورہ رحمان میں لٹرلی وہ سورہ رحمان کی ایک بہت ہی ایک کوالٹی ہے. ایک تو سکون آتا ہے, اور دوسرا مجھے لگتا ہے پہلے ہم لوگ سنتے تھے کہ جی سورہ رحمان سنتے ہیں جب آپ بیمار ہوں, تو اس وقت ہماری آئی تھنک روح بھی بیمار ہو رہی ہے, بیکاز ہمارے اندر ہوپلس نس سیپ کر رہی ہے. کانسٹنٹلی شیطان لگا ہوا ہے وسپرنگ, یہ نہیں صحیح ہو رہا, وہ نہیں صحیح ہو رہا, یہ بھی نہیں صحیح, وہ بھی, یہاں سے بھاگو, یہاں سے نکلو, یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں. اس کے لیے آپ کی روح کو تھوڑی سی طاقت چاہیے, اور آئی تھنک سورہ رحمان از لٹرلی میراکیولس. اگر آپ دن میں ایک دفعہ سن لیں اس سے بہت فرق پڑے گا. آپ کو ایک ناٹ اونلی پازیٹیوٹی آئے گی, آپ کو تھوڑا سا سکون بھی آئے گا. اب درود شریف کانسٹنٹلی پڑھے, جو تم بھی کہہ رہی ہو, درود شریف آلسو ہیلپس. یہ ہم لوگ اینڈ باقی یہ کہ آپ اپنے کام پہ پازیٹیو انرجی کے ساتھ جائیں تاکہ آپ کے ارد گرد لوگ بھی پازیٹیو ہوں. یہ جو ڈپریشن ہوتی ہے نا, اٹس لائک اے ایٹم بام, اٹس کنٹیجیس اور کنٹیجس ہوتی ہے, اٹ اسپریڈس. تو رادر دین اسپریڈنگ نیگیٹیوٹی, لیٹس ٹرائی ٹو اسپریڈ پازیٹیوٹی. کہ نہیں, ہمارے پہ مشکل وقت آیا ہے لیکن اس کی وجہ سے ہم شاید ایک عظیم قوم بن جائیں. وائی ناٹ؟ سو آن دیٹ نوٹ آف پازیٹیوٹی, ہیو فیتھ ان پاکستان. وی آر واٹ وی آر بیکاز آف آر کنٹری. ہم نے اس ملک سے بہت کچھ لیا ہے, اب وقت ہے کہ ہم اس ملک کے لیے کچھ کریں اور اس کو کچھ واپس دیں. ہماری محنت, ہماری دعائیں, ہماری لگن should be towards پاکستان. پاکستان زندہ باد, and see you next time.